آپ کو دو مختلف قسم کے حسینی سراپا ماننے پڑیں گے، جبکہ ایسی بات حقیقت میں قطعاً نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت حضرات اہل بیت کرام میں سے کوئی ایک شخصیت بھی ایسی نہیں گزری جس نے اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کوئی ایک مسئلہ الگ سے بیان کیا ہو، اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ایک الگ دینی تشخص قائم کیا ہو۔ مسجد بھی وہی، منبر بھی وہی، قرآن بھی وہی، حدیث بھی وہی، سنت بھی وہی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کی ہے، اور وہ سنت کہ جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، اور سنت وہ کہ اسی سنت طریقے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کر اس پر چلنا سکھایا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے تو الگ طریقہ اپنایا اور اپنے گھر کے افراد کے لیے کوئی الگ سے طریقہ اپنایا۔ تو میں یہ آپ کو ابتداً یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو سنت قرار دیا ہے اس پر جماعت صحابہ کو بھی چلایا ہے اور اسی پر جماعت اہل بیت کو بھی چلایا ہے۔ ہمارے نظریہ میں جماعت اہل بیت کا تقدس بہت زیادہ بلند ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں کہتے کہ حضرات اہل بیت کا صحابہ سے الگ کوئی تعلق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی کا اہل بیت کا فرد ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس جملے کو آپ دہرا لیں ایک مرتبہ تھوڑا سا میرے ساتھ۔ ہر صحابی کا اہل بیت کے افراد میں سے ایک فرد کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر اہل بیت کے فرد کا صحابی ہونا ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھیں آپ کہ جماعت صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کا اہل بیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اہل بیت میں سے ہر فرد کا پہلے صحابی ہونا ضروری ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، یہی تعریف کرتے ہیں، اور اسی بات پر ان کی موت ہوئی ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لائے، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ صحابی بنتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا بھی ہر فرد پہلے صحابی بنتا ہے پھر اہل بیت بنتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو حضرت نوح کی اہل بیت کا حصہ نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ انہ لیس من اہلک، حالانکہ خونی رشتہ ہے، سگا بیٹا ہے، ان کا اپنا خون ہے، ان کے نسب سے تعلق ہے، لیکن قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل بیت کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اہل بیت میں سے ہر فرد کا پہلے صحابی ہونا ضروری ہے۔ جس نے خاندان نبوت میں سے، توجہ کیجئے گا، جس نے خاندان نبوت میں سے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا وہ صحابی بنا اور پھر اہل بیت بھی بنا، اور جس نے خاندان نبوت میں سے کلمہ نہیں پڑھا، خونی رشتہ ضرور ہے، سگا رشتہ ضرور ہے۔ ابو لہب کون تھا؟ نبی کا سگا چچا تھا، خونی رشتہ تھا، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تو وہ اہل بیت کا حصہ نہیں بنا۔ تو میں آپ کو ابتدا میں تمہیداً یہ بات سمجھا رہا ہوں، اور پھر میں نے اپنے موضوع کی طرف آنا ہے کہ حضرات اہل بیت میں سے ایک ایک فرد کا پہلے صحابی ہونا ضروری ہے، پہلے صحابی ہونا ضروری ہے، اور پھر صحابہ کرام کا اہل بیت میں سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھ سکتے ہیں، کسی بھی قوم سے آ سکتے ہیں، وہ کسی بھی ملک سے آ سکتے ہیں، وہ کسی بھی کلچر سے آ سکتے ہیں، وہ کہیں سے بھی آئیں، رسول اللہ کو دیکھیں، کلمہ پڑھیں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان لائیں، اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یہ تو ہو گیا صحابی جس نے رسول اللہ کو دیکھا، ایمان لایا
لایا، ایمان لانے کے بعد ایمان کی ہی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ تو ہوا صحابی۔ اب یہ صحابی کا ہمارے نزدیک مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ جس نے بحالت ایمان رسول اللہ کا دیدار کر لیا، اب یہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج دیتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سارے اعمال کرنے سے پہلے اگر اسے نوبت نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر تشریف لائے تھے، صبح 10-11 بجے کلمہ پڑھا، ظہر کی نماز پڑھنے کا موقع بھی انہیں نہیں ملا، ایک سجدہ بھی نہیں کر سکے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ رسول اللہ کا دیدار کیا، زیارت مصطفیٰ کی، زیارت مصطفیٰ کرنے کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہوئے، بحالت ایمان رخصت ہوئے، اب یہ صحابی بن گئے ہیں۔ اب انہوں نے دنیا میں نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ روزہ رکھنے کا موقع ملا، نہ زکوٰۃ دینے کا موقع ملا، نہ حج کرنے کا موقع ملا، نہ دیگر عبادات کرنے کا موقع ملا، لیکن یہ دنیا سے چلے گئے تو لیکن دنیا سے جاتے ہی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ان کا جنت میں جانے کی کوئی دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہے صحابی۔ اور جو اہل بیت کا فرد ہے، جو خون مصطفیٰ سے تعلق رکھتا ہے، جو نسب مصطفیٰ سے تعلق رکھتا ہے، جو مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے اسے 2 اعزاز ملتے ہیں، پہلے وہ صحابی بنتا ہے، پھر نبی کے اہل بیت کا حصہ بھی بنتا ہے، ڈبل فائدہ ملا، ڈبل اعزاز ملا، اسے دوہرا اجر ملا، صحابی بھی بنا، خون مصطفیٰ کی وجہ سے اہل بیت کا حصہ بھی بنا ہے۔ تو میں نے اس وجہ سے ابتدا میں عرض کیا کہ ہر صحابی کا اہل بیت میں سے ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر اہل بیت میں سے ایک ایک فرد کا پہلے صحابی ہونا، توجہ ہے، پہلے صحابی ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام ہوں قابل احترام، اہل بیت ہوں قابل احترام، لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کی آڑ میں کھڑے ہو کر، کسی ایک کے پیچھے کھڑے ہو کر کسی دوسری مقدس ہستی کی توہین کرے گا تو اس بات کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو مانیں، سیدنا حسین کی شخصیت کو مانیں، سیدنا حسین کے سراپا کو مانیں، سیدنا حسین کی زندگی کے تمام ساہ و مال کو مانیں، تمام ماہ و سال کو مانیں، سارے دن اور رات کو مانیں۔ حسنین کریمین کی زندگی صرف کربلا سے شروع ہو کر کربلا پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ کربلا ایک بڑا جاں کنا، غمگین اور بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑا غمناک المیہ تھا، بہت بڑی دکھ بری کہانی تھی۔ ہم مانتے ہیں سیدنا حسین مظلوم ہیں، ہم مانتے ہیں سیدنا حسین کے ساتھ ظلم ہوا، ہم مانتے ہیں سیدنا حسین کو ظلماً شہید کیا گیا، اور جنہوں نے شہید کیا ہم ان کا نہ دفاع کرتے ہیں، نہ ان کی طرفداری کرتے ہیں، نہ ان کی وکالت کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ہم بالکل 2 اور 2 4 کی طرح حسنین کریمین کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت اللہ ہمیں موقع دیتا ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آج اللہ ہمیں بولنے کا موقع دے رہا ہے، ہم حسین کے موقف کی بات کر رہے ہیں۔ یزید اس وقت بھی ناحق تھا، آج بھی ناحق ہے، اس وقت بھی باطل پر تھا، آج بھی باطل پر ہے، لیکن یہاں بریک لگا کر 1 منٹ کے لیے توجہ سے اس بات کو بھی دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ یزید بیٹا ہے صحابی رسول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو بیٹے کے ظلم کی وجہ سے ہم آپ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ تم بیٹے کے ظلم کی وجہ سے صحابی رسول تک پہنچو، صحابی رسول کے خلاف اعتراض کرو، صحابی رسول پر سوال اٹھاؤ، صحابی رسول کے خلاف زبان تان دراز کرو۔ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ قرآن نے بڑا واضح
واضح پیغام دیا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کسی ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ حضرت نوح کا بیٹا اگر حضرت نوح کی بات نہیں مانتا تو ہم اس بیٹے کی وجہ سے اس پیغمبر جناب نوح کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے ہیں، اور اگر حضرت ابراہیم کا والد آزر ان کی بات نہ مان کر ان کا کلمہ نہیں پڑھتا تو ہم جناب ابراہیم کے اوپر باپ کی وجہ سے الزام نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی میں ٹھہر کر اپنے موضوع پر جانے سے پہلے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم یزید نے کیا یا کروایا، ظلم عبید اللہ ابن زیاد نے کیا یا کروایا، ظلم شمر ذی الجوشن نے کیا یا کروایا، عمر بن سعد نے کیا یا کروایا، یا جو بھی بدبخت لوگ اس وقت جن کے ہاتھ نہیں کانپے خون مصطفیٰ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرتے ہوئے اگر ان کے ہاتھ نہیں کانپے، میرے رب نے انہیں دنیا میں بھی نشان عبرت بنایا، قیامت والے دن بھی نشان عبرت بنائے گا۔ لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یزید کا دفاع ہم نہ کرتے ہیں نہ ہمیں ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید صحابی نہیں ہے، یزید صحابہ کی باؤنڈری سے باہر ہے، یزید صحابہ کی شہادات و شمار سے باہر ہے۔ ہم یہاں پر دفاع صحابہ کا کرتے ہیں، تو ہم یہ عرض یہ کرتے ہیں کہ یزید کی وجہ سے آپ امیر معاویہ پر بات کریں گے، اس بات کی اجازت نہ پہلے دی تھی نہ اب دیتے ہیں نہ آئندہ دیں گے۔ ہاں، امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس کے ہاتھ پر حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا، سفر کیا، کوفہ سے دمشق شام میں پہنچے، امیر معاویہ کو منبر پہ بٹھایا، جناب سیدنا حسین کھڑے ہوئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو میں اپنے نبی کی اس بشارت کو مانوں یا بعد کے گندے لٹریچر کو مانوں۔ جناب حسن کے متعلق حضور نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، وقت آنے والا ہے کہ دو مسلمان عظیم جماعتوں کے درمیان یہ حسن صلح کروائے گا۔ وقت آیا، بڑی طویل آپسی جنگوں کے بعد جناب حسن نے اپنے بھائی جناب حسین کا ہاتھ پکڑا، امیر معاویہ نے بلینک پیپر کے اوپر دستخط کیے کہ حضرت آپ اپنی مرضی کے شرائط اس پر لکھ دیجئے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دونوں صحابہ ہیں، یہ دونوں صحابی ہیں، ان دونوں کا مقام ہمارے دل میں بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں امیر معاویہ وہ ہے جس کے ہاتھوں پر جناب حسن نے صلح فرمائی ہے، امیر معاویہ وہ ہے جس کے ہاتھوں پر جناب حسین نے بیعت فرمائی ہے۔ اب امیر معاویہ کے بعد اگر انہوں نے وقت کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے صحابہ کرام کے مشورے کے بعد اگر اپنے بیٹے یزید کو تخت نشین کر دیا ہے، کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا ہے، یہ شریعت میں شرعی اصولوں کے خلاف نہیں ہے، اگر ہے تو پھر میرا آپ سے سوال بنتا ہے کہ اگر باپ کے بعد بیٹے کو جانشین نہیں ہونا چاہیے تو پھر آپ بتائیے حضرت علی کے بعد جناب حسن کیا ان کے جانشین نہیں بنے؟ اگر وہاں جرم نہیں ہے تو یہاں پر بھی جرم نہیں ہونا چاہیے۔ آپسی خلفشار کو ختم کرنے کے لیے امیر معاویہ نے یزید کو تخت نشین کرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ خبردار حضرت حسین نواسہ رسول موجود ہیں اور جناب عبداللہ بن عمر عظیم صحابی موجود ہیں، عبداللہ بن زبیر عظیم صحابی موجود ہیں، عبداللہ بن عباس عظیم صحابی موجود ہیں، بیعت لینا، سختی نہ کرنا۔ یزید اس وقت تک اس کا فسق، اس کی غلطیاں، اس کے گناہ، اس کی بد کرداری ظاہر نہیں ہوئی تھی، صحابہ کے سامنے نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا ہے، اس کی گواہی موجود ہے کہ 6 مہینے میں یزید کے ساتھ رہا ہوں، وہ صوم و صلات
کا پابند تھا۔ امیر معاویہ نے اس بنیاد پر اگر بیٹے کو تخت نشین کیا تھا، اس کے بعد اگر اس نے پلٹا کھا کر بد کرداری پر اتر آیا ہے، ظلم پر اتر آیا ہے، انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے اور اہل بیت پر ظلم کیا ہے، تو اس کا مجرم یزید کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ یزید کی وجہ سے امیر معاویہ کو ہم مجرم کبھی تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات جذبات میں تو نہیں بہہ گئی، بات جذبات میں تو نہیں بہہ گئی، بات سمجھ آ رہی ہے آپ دوستوں کو؟ یزید نے ظلم کیا، ہم کبھی طرفداری نہیں کرتے، لیکن امیر معاویہ پر آپ کیچڑ اچھالو گے، اس بات کی اجازت ہم نہیں دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، میں تیزی سے بہت ساری باتیں آپ دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کردار بیان کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، تو کربلا سے شروع کر کے کربلا پہ ہی ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس افسانوی انداز میں یہ بزرگ نیند فرما رہے ہیں۔ میرے خیال میں گھر سے نیند کر کے نہیں آئے تھے، بیدار ہو کے بیٹھیں گے، آپ کی ایک کی وجہ سے نحوست پر مجھ سے بات نہیں ہو پائے گی، انہیں بیدار کیجئے، انہیں کہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، بیدار ہو کے بیٹھیں۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے کربلا سے بات شروع ہوتی ہے، کربلا پہ ختم ہوتی ہے۔ میرا سوال ہے کہ حضرت حسین بوقت شہادت آپ کی عمر مبارک کتنا تھی؟ جواب دیا جاتا ہے 56 سال، ایک دوسری روایت کے مطابق 57 سال آپ کی عمر تھی۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کربلا شروع ہونے سے پہلے حضرت حسین نے وقت کہاں گزارا ہے؟ آپ کا بچپن کس انداز میں گزرا؟ آپ کی جوانی کس انداز میں گزری؟ آپ کا لڑکپن کس انداز میں گزرا؟ آپ کا شباب کس انداز میں گزرا؟ آپ نے علم کیسے حاصل کیا؟ آپ نے زہد کیسے حاصل کیا؟ آپ نے تقوی کا کیسے درس دیا؟ آپ نے امت کو تعلیم کیسے دی ہے؟ آپ نے امت کی رہنمائی کیسے کی ہے؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، 5 ادوار میں جناب حسین کی سیرت کو آپ تقسیم فرما لیں، آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ 5 ادوار کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مقدس ترین دور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ترین دور ہے، جس میں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق میرے آقا کے ساتھ گزرا ہے۔ اس وقت جب میرے آقا دنیا سے رخصت ہوئے، میرے حسنین کریمین کی عمر مبارک 6 یا 7 برس کی عمر تھی۔ ان 6-7 برس کے اندر میرے آقا کے ساتھ حسنین کریمین کا تعلق کس انداز میں گزرا بیان کرنا چاہیے۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق تشریف لائے، مصلی نبوی پر امامت کے منصب پر براجمان ہونے والے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے دور میں 2.5 سالہ دور خلافت جناب حسین کہاں تھے؟ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ حضرت ابو بکر کے 2.5 سالہ دور خلافت کے بعد جناب عمر مصلی مصطفیٰ پر 12 سال تک رہتے ہیں، اور 12 سال سے 22 لاکھ مربع میل پر میرے پیغمبر کے دین کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے۔ اس دور میں یہ حسنین کریمین کہاں پر تھے؟ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ چور تو نہیں ہو؟ بتاؤ نا حسنین کہاں تھے؟ بتانا چاہیے، پوری زندگی کھولنی چاہیے، عوام کو امت کو پتہ چلنا چاہیے۔ نہیں بیان کیا جاتا۔ آپ کے بعد جناب عثمان مسند نشین ہوتے ہیں۔ جناب عثمان کے 12 یا 13 سالہ دور خلافت کے اندر حسنین کریمین کہاں پر تھے؟ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ جناب عثمان کے بعد سیدنا حیدر کرار کا 5 سالہ دور خلافت امت کے درمیان گزرا ہے، حسنین کہاں تھے؟ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ جناب علی کے بعد جناب حسن کا 6 مہینے کا دور خلافت گزرا ہے، کیوں نہیں بتاتے ہو؟ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، توجہ کیجئے۔ اعتراض کرنے سے پہلے، سوال کرنے سے پہلے، کوئسچن کرنے سے پہلے
پہلے، تنقید کرنے سے پہلے عقل سے سن لیجئے، دماغ میں بٹھا لیجئے کہ جناب حسن کی صلح کرنے کے بعد امیر معاویہ کا 22 سالہ تاریخ کے اندر روشن ترین دور خلافت 64,65,000 مربع میل پر محمد کا دین پھیلایا گیا ہے۔ اس دور میں حسن کہاں تھے، اس دور میں حسین کہاں تھے، یہ کیوں نہیں بتایا جاتا امت کو؟ بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے؟ بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے؟ آپ حیران کیوں ہوئے بیٹھے ہیں؟ یہ کوئی باتیں ایسی تو نہیں کر رہا ہوں جو آج تک آپ نے سنی نہ ہوں، یہ کوئی باتیں ایسی تو نہیں ہے جو میں پتہ نہیں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، یہ کوئی باتیں ایسی تو نہیں ہے جو آج تک کسی کتاب میں نہ آئی ہوں۔ ہاں، یا تو آپ یہ کہیں کہ جناب حسین کا حضور کے ساتھ کیسا رشتہ تھا، حدیث خاموش ہے، میں مان لیتا ہوں۔ آپ یہ کہیں کہ جناب حسین کا تعلق مصطفیٰ کریم کے ساتھ کیسا تھا، حدیث میں کچھ نہیں ملتا، میں مان لیتا ہوں۔ آپ یا تو یہ کہیں کہ حسنین کریمین کا صدیق اکبر کے ساتھ کیسا معاملہ گزرا ہے، تاریخ خاموش ہے، میں مان لیتا ہوں۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ جناب حسنین کریمین کا عمر بن خطاب کے ساتھ کیسا تعلق تھا، رشتہ تھا، میں مان لیتا ہوں۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ ان دونوں شخصیات کا حیدر کرار کے ساتھ کیسا رشتہ تھا، میں مان لیتا ہوں۔ اگر نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، بہترین دور گزرا ہے، عظیم دور گزرا ہے، تابناک دور گزرا ہے، روشن دور گزرا ہے۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں، 6 سے 7 سال کی عمر ہے، پیدائش کا وقت ہوا ہے۔ ام الفضل کہتی ہیں یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بتائیے کیا خواب دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ خوفناک خواب ہے، بول نہیں سکتی ہوں۔ حضور نے فرمایا بتائیں تو صحیح، خواب کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، آپ بیان کریں، میں محمد تعبیر بتاتا ہوں۔ ام الفضل کہتی ہیں یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے وجود مبارک کا، آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ خواب دیکھنے کے بعد کب کپاہٹ طاری ہے، پریشان ہو گئی ہوں، آپ کے جسم کا مقدس ٹکڑا میری گود میں ڈالا گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم مسکرا پڑے ہیں، ارشاد فرمانے لگے مبارک ہو آپ کو۔ یا رسول اللہ تعبیر تو بیان فرمائیں، میری تو جان نکل رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، اور وہ اولاد اللہ تمہاری گود میں بھیجے گا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جسم کا ٹکڑا یعنی اللہ میری بیٹی کو اولاد عطا فرمائے گا۔ ام الفضل کہتی ہیں کچھ عرصے کے بعد اللہ نے حسین عطا فرمایا، حسین کو لایا گیا حضور کے سامنے، آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ نبوی دور کی باتیں بتا رہا ہوں، کربلا سنانے والوں اور کھڑے ہو کر یوں بیان کرنے والوں، ادھر سے تیر آیا، حسین نے یوں روکا، ادھر سے تیر آیا، بچہ آگے آیا، ادھر سے یوں تیر گیا، پتہ نہیں وہاں پر کون سا کیمرہ لگا کر کھڑے تھے یہ راوی، تخیلاتی باتیں ہیں۔ ظلم ہوا، انکار نہیں ہے، تاریخ کا بدترین ظلم ہوا، انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ کر پوچھا جناب علی سے کیا نام رکھا ہے؟ حسن پیدا ہوئے تھے، حضور نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ علی بہادر ہے، علی مجاہد ہے، سب کہو سبحان اللہ۔ علی بہادر ہے، علی مجاہد ہے، مجاہد کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے۔ حضرت علی نے پہلے بیٹے کا نام حرب رکھا، حرب کا معنی جنگ ہوا کرتا ہے۔ مصطفیٰ نے پوچھا نام کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ حرب رکھا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا یہ نام میرے بچوں کے لیے مناسب نہیں لگتا ہے، اس نام کو تبدیل کرنا چاہیے، یا رسول اللہ آپ ہی نام رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا اس کا نام ہے حسن۔ کیا نام ہے؟ اس سے بڑا اعزاز کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے پھر میں بولوں گا نہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کراچی کے لوگ ہیں، بڑے نفیس مزاج لوگ ہیں، چھوٹا چھوٹا بولتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، نفاست سے بولتے ہیں۔ میں جنگلی دیہاتی آدمی ہوں، مجھے اسی طرح بولنا آتا ہے، لیکن بات سچی کروں گا تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ان کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ حسن۔ کیا نام رکھنا چاہیے؟ حسن۔ یا رسول اللہ آمنا و صدقنا،
حسن رکھتے ہیں، دوسرے بیٹے جناب حسین پیدا ہوئے، علی کا مزاج تو وہی ہے، حضور تشریف لائے، کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ پہلے کا نام حرب رکھا تھا، آپ نے منع فرمایا تھا، اس کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، اس کا نام، پہلے کا نام حسن تھا، اس کا نام حسین رکھنا چاہیے۔ نام کس نے رکھا بھائی؟ نام کس نے رکھا؟ حضور نے۔ کس نے نام رکھا؟ ابھی تو میں نبوی دور بتا رہا ہوں، ابھی تو صدیقی دور باقی ہے، فاروقی دور باقی ہے، عثمانی دور باقی ہے، علوی دور باقی ہے، حسنی دور باقی ہے۔ اور کربلا شروع کر کے کربلا پہ بزنس کرنے والی قوم کو بتاؤ حسین کربلا سے بہت اونچا ہے، ان کو بتاؤ تم حسین کے نام پر یزید کو بیچ کے اپنے بینک بیلنس بناتے ہو، لیکن حسین تمہارے تخیل سے بھی اونچا ہے، حسین تمہاری سوچ سے بھی اونچا ہے، حسین تمہارے تصور سے بھی اونچا ہے، حسین تمہارے الفاظ سے اونچا ہے، حسین تمہارے کردار سے اونچا ہے، حسین تمہارے پیغام سے اونچا ہے۔ حسین کا پیغام یہ ہے کہ مصطفیٰ نے نام رکھا ہے اور گھٹی بھی مصطفیٰ نے دی ہے۔ سبحان اللہ بولیں گے تو مزہ آئے گا۔ گھٹی بھی کس نے دی ہے؟ گھٹی بھی کس نے دی ہے؟ حضور تشریف لائے، کھجور چبائی، منہ میں ڈالی، لعاب دہن منہ میں ڈالا، اور یہ وہ لعاب دہن ہے جو کڑوے کنویں میں جائے تو کنواں میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وہ لعاب دہن ہے جو حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو باہر نکلی ہوئی آنکھ کو اللہ تندرست فرما دیتا ہے۔ یہ وہ لعاب دہن ہے کہ حضرت علی کی ایڑی پہ لگے، آنکھ پہ لگے، آنکھیں درست ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لعاب دہن ہے صدیق کے ایڑی پہ لگے، اللہ اس ایڑی کو تندرست فرما دیتا ہے۔ اس لعاب دہن کے ذریعے میرے حسین کے پیٹ میں دنیا کے اندر آنے کے بعد جو سب سے پہلی غذا حسین کے پیٹ میں گئی ہے وہ مصطفیٰ کریم کا لعاب پیٹ کے اندر گیا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ نام رکھا مصطفیٰ نے، گھٹی دی مصطفیٰ نے، بوسہ دیا مصطفیٰ نے، ایک مرتبہ اٹھایا، بوسہ دیا، یوں کر کے سونگنے لگے، اور یہ بڑی غیر مانوس سی بات تھی۔ عرب کے لوگ چھوٹے بچوں کو بوسے نہیں دیا کرتے تھے، عرب کے لوگ چھوٹے بچوں کو سونگا نہیں کرتے تھے۔ کسی نے دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ بچوں کو سونگتے کیوں ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتان من الدنیا، کہ یہ دونوں بچے میرے لیے دنیا کے اندر ایسے ہیں جیسے جنت کے پھول ہوا کرتے ہیں۔ مجھے ان بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے ان بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک صحابی آیا، آ کر دیکھا حضور نے کمبل اوڑھی ہوئی ہے، چادر اوڑھ رکھی ہے، دور سے دیکھا کہ چادر کے اندر کچھ محسوس ہوا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کی چادر میں کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے چادر ہٹائی، وہ صحابی کہتے میں نے دیکھا ایک طرف جناب حسن ہے، دوسری طرف جناب حسین ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ حضور نے اپنے کندھوں پر اپنے نواسوں کو سوار کر رکھا ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، سامنے سامعین بیٹھے ہیں۔ ایک منظر وہ تھا، حدیث میں آیا ہے، بڑا نورانی ماحول تھا، سامنے صحابہ ہیں، خطبہ دینے والی ہستی امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہیں۔ حسن حسین سرخ رنگ کے لباس میں گرتے پڑتے چھوٹے ہونے کی وجہ سے مسجد میں قدم رکھا، اٹھتے ہیں گرتے ہیں، حضور کی نظر پڑی ہے، حضور نے خطبہ چھوڑا، دوڑ کے چلے، اپنے بچوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، پیار کرنے کے بعد اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا، ارشاد فرمانے لگے یارو مجھے معاف رکھنا، یہ میرے بچے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ تمہاری اولاد تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یہ میرے بچے ہیں، میرے سامنے آئے، گر پڑے، میں محمد برداشت نہیں کر سکا، اپنا خطبہ روک کے پہلے اپنے بچوں کو بوسہ دیا ہے۔ یہ نبوی دور ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ کو حسین کی سیرت پڑھنی ہے، خدا کے لیے کبھی حسین کی سیرت کو پورے انداز میں پڑھو، حسین کی سیرت کو مکمل پڑھو۔ حسین صرف کربلا کا نام نہیں ہے، یقیناً بہت بڑا ظلم ہوا، کوئی شک نہیں، یقیناً بہت بڑی قربانی ہوئی، کوئی شک نہیں، اور قربانی ہوئی کس لیے؟ دین کی اشاعت کے لیے۔ قربانی ہوئی کس لیے؟ دین کے تشخص کو بحال کرنے کے لیے۔ قربانی ہوئی کس لیے؟ دینی احکامات کو واضح کرنے کے لیے۔ اور آج کا ملنگ پورا محرم حسین کے نام پہ کاروبار کرتا ہے، نماز کا نام نہیں، اذان کا نام نہیں،
احکامات کا نام نہیں، پاکی اور پاکیزگی اور طہارت کا نام نہیں، تم حسینی نہیں ہو۔ حسینی وہ ہے جو مرتا مر جائے گا لیکن زندگی میں کبھی ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دے گا۔ تم حسینی نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو۔ حسینی وہ ہے جس کے دل میں ابو بکر کا احترام ہے۔ آپ کہیں بے شک، اگر آپ مانتے ہیں تو آپ مانتے ہیں حسین کے دل میں ابو بکر کا احترام تھا یا نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی ہے، کندھے پہ حضرت حسن کو بٹھایا ہے، ابو بکر سامنے آئے، حسن کو دیکھ کے مسکرا پڑے، فرمانے لگے کیا ہی سواری ہے تمہارے پاس؟ سواری کون تھی؟ مصطفیٰ کریم کے کندھے تھے۔ ابو بکر کہنے لگے یار چھوٹے بچے تھے، مخاطب کر کے فرمایا کیا سواری ہے تمہارے پاس؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صرف سواری اچھی نہیں ہے، سوار بھی اچھا ہے۔ سوار کون تھا؟ سوار کون تھا؟ جناب حسن۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں میرے بچوں کے اندر ناف سے اوپر کا حصہ حسن کا مشابہت رکھتا ہے مصطفیٰ کے ساتھ، اور ناف سے نیچے کا حصہ حسین کا مشابہت رکھتا ہے مصطفیٰ کے ساتھ۔ ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ جن کی توجہ ہے سبحان اللہ کہیں، پھر بات بڑی مزیدار ہے۔ مری شریف میں اس طرح نہیں، اس طرح مجھے پتہ ہے گرمی ہے لیکن میرا پسینہ بھی دیکھیں، آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں یار۔ مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی قسم گناہ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے گناہ؟ نہیں ہوتا۔ چھوٹے موٹے مسئلے میں بھی جانتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنے سے گناہ، آپ بات کہو گے تو مزہ آئے گا، سبحان اللہ کہو۔ حضرت علی نے فرمایا ناف سے اوپر کا حصہ جناب حسن کا مشابہ ہے کس کے؟ ٹائم دیکھنا بھائی، کس کے؟ حضور پاک کے۔ اور ناف سے نیچے کا حصہ مشابہ ہے کس کے؟ حضور پاک کے، جناب حسین کا۔ یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، علماء کرام کہتے ہیں حضور کی سیرت کے متعلق کہ حضور کی سیرت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حضور کی جسمانی سیرت کا ہے، ایک حصہ حضور کی عملی سیرت کا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک حصہ حضور کی جسمانی خصوصیات کا ہے اور ایک حصہ حضور کی عملی زندگی کا ہے۔ حضور کی جسمانی خصوصیات، اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں حضور جیسا ہو جاؤں، توجہ نہیں ہے آپ کی، اگر کوئی بندہ چاہے کہ میری جسمانی خصوصیات حضور جیسی ہو جائیں، ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ میری آنکھیں حضور جیسی ہو جائیں، ہو سکتی ہیں؟ وہ تو حضرت حسان نے کہا تھا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ آپ کے حسن کو میں کیا بیان کروں، آپ کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ اللہ آپ سے پوچھتا گیا اور آپ کو بناتا گیا، جیسے آپ کی مرضی آتی گئی اللہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ سے پوچھتا گیا، آپ کو بناتا گیا۔ آنکھ کیسی ہو؟ حضور نے کہا ایسی ہونی چاہیے، اللہ نے آنکھ دے دی۔ حضور زبان کیسی ہو؟ حضور نے کہا ایسی ہونی چاہیے، اللہ نے عطا فرما دی۔ ہاتھ کیسے ہوں؟ حضور کی مرضی یہ تھی، اللہ نے عطا فرما دی۔ یہ حضور کا حسن ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک ہے حضور کی جسمانی خصوصیات، ایک ہے حضور کی عملی خصوصیات۔ کوئی بندہ چاہے کہ میری جسمانی خصوصیات حضور جیسی ہو جائیں، کبھی ہو نہیں سکتی ہیں۔ عملی خصوصیات امت کو اپنانے کا حق ہے۔ نماز کیسے پڑھی ہے حضور نے؟ آپ نے ایسے پڑھنی ہے۔ روزہ ایسے رکھا، آپ نے ایسے رکھنا ہے۔ چال ایسی تھی، آپ نے ایسے چلنا ہے۔ گفتار ایسی تھی، آپ نے ایسے بولنا ہے۔ تبسم ایسے تھا، آپ نے ایسے مسکرانا ہے۔ سوار ایسے ہوئے تھے، آپ نے ایسے سوار ہونا ہے۔ یہ عملی زندگی ہے، امت کو اپنانے کا حق حاصل ہے۔ تو پھر اس حدیث کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں، علی نے فرمایا جسم کا اوپر والا حصہ حسن کا مصطفیٰ کے مشابہ ہے، جسم کا نیچے والا حصہ حسین کا مصطفیٰ کے مشابہ ہے۔ تو پھر کہنا چاہیے کائنات میں دو ہستیاں ہیں جن کی جسمانی خصوصیات بھی مصطفیٰ جیسی ہوا کرتی تھی۔ اب بھی آپ نے ادھوری سبحان اللہ کہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین کا نام ہے تو سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے بھائی۔ ہائے ہائے کیوں کرتے ہو؟ واویلا کیوں کرتے ہو؟ شور کیوں مچاتے ہو؟
کبھی حسین سے پوچھو، قربانیاں دینے کے باوجود بھی میرا ایمان یہ کہتا ہے حسین نے اوپر دیکھ کے رب کو کہا ہوگا، ربا کبھی ابراہیم نے قربانی دی تھی، کبھی جماعت صحابہ نے قربانیاں دی تھی، اور اس دور میں اگر کسی نے تیرے دین کے لیے قربانی دی ہے تو میں نے نئی تاریخ رقم کر کے دکھا دی ہے، ربا تو راضی ہو جا۔ اور رب نے کہا ہوگا حسین تو نے سارا کنبہ قربان کر دیا ہے، میں رب تجھ پہ راضی ہو چکا ہوں۔ رب راضی ہے یا نہیں ہے؟ رب راضی ہے یا نہیں ہے؟ رب راضی ہے یا نہیں ہے؟ اور جس سے رب راضی ہو جائے، جو رب سے راضی ہو جائے، اور جسے مصطفیٰ کریم کی بشارت کے مطابق جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا جائے، تم اسے دیکھ کے خاک ڈالنا شروع کر دو، منہ پیٹنا شروع کر دو، ماتم کرنا شروع کر دو، چلو بھئی کرو، کوئی نہیں روکتا تمہیں، مرضی تمہاری ہے، مرضی۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی نے ہمارے خلاف بات کی ہے، بھائی اپنے آپ کو مارو، زور سے مارو، ڈبل زور لگا کے مارو، لیکن اپنے گھر میں مارو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو مارو، زور سے مارو، لیکن اپنے گھر میں مارو، ہماری مسجد کے سامنے مت آؤ۔ ہم حسین کو ہائے حسین نہیں، ہم حسین کو واہ حسین کہتے ہیں، ہم حسین کو واہ حسین کہتے ہیں۔ حسین تو نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا، کہو واہ حسین۔ حسین تو نے نماز مصطفیٰ کی پڑھی، کہو واہ حسین۔ حسین تو نے قرآن مصطفیٰ کا پڑھا، کہو واہ حسین۔ حسین تو نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی، کہو واہ حسین۔ تو نے فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی، کہو واہ حسین۔ تو نے عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی، کہو واہ حسین۔ تو نے علی کا ساتھ دیا، کہو واہ حسین۔ تو حق پہ ڈٹ گیا، کہو واہ حسین۔ تو شہید ہو گیا، کہو واہ حسین۔ ہم حسین کو واہ حسین کہتے، ہائے حسین، ہائے حسین نہیں کہتے۔ آخری گزارش، ہم نے انشاءاللہ 9-10 کا روزہ رکھنا ہے، رکھیں گے۔ جو کام کرنے والا وہ کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے والا اس کے لیے پورے ملک کو ہم نے جام کیا ہوا ہے۔ 9-10 کا روزہ رکھیں گے؟ اگر 9-10 کا نہیں رکھ سکتے تو پھر 10 اور 11 کا رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں نارمل روٹین سے زیادہ اپنے بچوں پر خرچ کریں۔ اللہ نے کہا ہے کہ 10 محرم کو خرچ کرو گے اللہ رزق میں وسعت پیدا فرما دے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور اعلان، ہمارے بہت سارے ساتھی ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں نماز کا ٹائم کا پتہ نہیں ہے، تو آج میں اعلان کر رہا ہوں، بعد میں مجھے کوئی ساتھی پریشان نہ کرے۔ اعلان یہ ہے کہ 2:40 تک ہمارا بیان ہوا کرے گا۔ کتنے بجے تک جی؟ ابھی کتنا ٹائم اوپر ہو گیا؟ ہاتھ جوڑتا ہوں جی، میرے سامنے گھڑی نہیں تھی۔ 40 ہیں، چلیں 2:40 تک بیان ہوا کرے گا آئندہ۔ کوئی ساتھی نہ پوچھے جی اوپر نیچے ہو گئے، 1-2 منٹ کبھی کبھی معاف کر دیا کریں، کبھی موضوع ایسا ہوتا ہے۔ تو 2:40 تک ہمارا بیان ہوا کرے گا، اس کے بعد نماز کی تیاری ہوا کرے گی، سنتیں، خطبہ، نماز، جو معمولات ہیں۔ 2:40 پہ ہمارا بیان ختم ہوا کرے گا انشاءاللہ، اور 1:55 پہ ہمارا بیان شروع ہوا کرے گا۔ تو کوشش فرما لیا کریں، تھوڑا جلدی آ جایا کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ جلدی آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ حسین کی زندگی کے 5 ادوار بڑے خوبصورت ہیں۔ نبوی دور، صدیقی دور، فاروقی دور، عثمانی دور، علوی دور، اور جناب حسن کی زندگی کا دور، یہ 5 ادوار جناب حسین کے بڑے خوبصورت ہیں، بڑے تابناک ہیں، بڑے روشن ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔